نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے واجب نماز اور سنت اور نفل نماز۔ اس کی اقسام ہیں، اس اعتبار سے واجب نمازیں کون کون سی ہیں؟ وطر کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، اور عید الفطر کی نماز یہ بھی واجب ہے، اور عید قربان کی جو نماز ہے یہ بھی واجب ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ واجب ہے۔ اس کے ساتھ اس کا طریقہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ وطر کا طریقہ وہی ہے جو نماز کا ہوتا ہے، لیکن تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا کر تکبیر قنوت تکبیر قنوت کہی جائے گی، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی جائے گی۔ دعائے قنوت یہ ہے: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ بہت زبردست معنی ہے اس کا، بڑی پیاری دعا ہے، یاد ہونی چاہیے، اور پھر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ یاد رہے، یاد ہو جائے۔ تو اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو تو بامجبوری وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ سکتا ہے۔ سورۃ اخلاص بھی پڑھ سکتا ہے اس کی جگہ پہ۔ اس کے بعد رکوع کیا جائے گا۔ بس وطر اور دوسری نمازوں میں یہی فرق ہے کہ یہ 3 رکعتیں ہیں، اور تیسری رکعت میں تکبیر قنوت کہی جائے گی، اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی جائے گی۔ تو اگر کسی کی دعائے قنوت رہ جائے، بھول گیا، وہ رکوع میں چلا گیا، تو اب وہ واپس آ کے دوبارہ نہ پڑھے، بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد عیدین کی نمازیں، عیدین کا مطلب ہے 2 عیدیں، تو طریقہ کار ان دونوں نمازوں کا سیم ہے، بس نیت میں فرق ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو، اور قرات کرنے سے پہلے، پہلی رکعت میں قرات کرنے سے پہلے 3 تکبیریں ہاتھ اٹھا کے کہی جائیں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح کر کے 3 تکبیریں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد، اور دوسری رکعت میں رکوع جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ نیت اس کی یہ ہوتی ہے: 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ واجب مع زائد 6 تکبیروں کے، منہ خانہ کعبہ کی طرف پیچھے سے امام کے، تو یہ واجب ہے، اس کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کچھ نمازیں سنت نمازیں ہیں، لیکن وہ واجب کے درجے کی ہیں، جس طرح کہ فجر کی سنتیں ہیں۔ بہت تاکید ہے اس کے بارے میں، یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر ایک پلڑے میں زمین و آسمان رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں فجر کی سنتیں رکھ دی جائیں تو فجر کی سنتوں والا پلڑا بھاری ہوگا۔ کیا ہوگا بولو؟ وہ بھاری ہوگا۔ تو یہ ہے سنت، جس سے بہت زیادہ تاکید بھی ثابت ہوتی ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اس میں تاکید ہے۔ اس کے بعد جو ظہر کی سنتیں ہیں، پہلی سنتیں مؤکدہ ہیں 4، اور غیر مؤکدہ ہیں عصر کی پہلی اور عشاء کی پہلی، یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ تو یہ فرق آپ کو بتا دیا ہے پہلے اصطلاحات شرعیہ کے جو ہمارا سبق تھا اس میں۔ آج پھر بتا دیتا ہوں کہ سنت مؤکدہ جس کا چھوڑنا گناہ ہوتا ہے، اور غیر مؤکدہ میں آپ کو اختیار ہوتا ہے۔ مختصر تعارف یہی ہے۔
اس کے بعد تراویح نماز بھی ایک سنت مؤکدہ نماز ہے، جس کی جماعت جو ہے وہ کفایہ ہے، یعنی محلے میں سے چند لوگوں نے بھی اگر ادا کر لی تو وہ سب کی طرف سے ہو جائے گی، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا بندہ، کیونکہ وہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو تراویح کی 20 رکعتیں ہیں نماز تراویح کی، اور 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ 4 رکعتوں کے بعد ترویحہ کرنا بھی یہ مستحب ہے، یعنی بیٹھنا، بیٹھ کے اللہ رسول کا ذکر کرنا، اور تراویح کے بعد نماز وطر پڑھنا۔ اگر وطر پہلے بھی پڑھ لیے جائیں تو بعد میں بھی نماز تراویح ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد سنت نماز جو ہے وہ ہے تہجد کی نماز، تہجد کی نماز۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اٹھا، حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، رات کے حصے میں اٹھا اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا اور نماز پڑھی، جس نے تہجد کی نماز کے حوالے سے ذکر ہے، جس نے 2 رکعتیں پڑھی، اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو اپنا ذکر کرنے والوں میں شامل فرما دے گا، لکھ دے گا کہ یہ بندہ میرے ذکر کرنے والوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، کیسی فضیلت ہے نماز تہجد کی۔ اس کے بعد والی سنت نماز جو ہے وہ ہے اشراق، جو سورج نکلنے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ تو اشراق کی نماز کے بھی 2 نفل ہیں، اس کی بھی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد چاشت کی نماز ہے، جس کے کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، اور ہاں تہجد کی بھی کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں۔ اس کے بعد مغرب کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے 6 رکعتیں ہیں، ان کو اوابین کہا جاتا ہے، اوابین کی نماز ہے وہ۔ یہ ہیں سنن زوائد، یعنی یہ پڑھ لی جائیں تو بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے ان کا، نہ پڑھی جائیں تو کوئی حرج یا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد صلاۃ اللیل کی نماز ہے، اور اس کے بعد جو نماز ہے وہ حاجت کی نماز ہے، حاجت کی۔ اس کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، سیاح کی حدیث ہے کہ اس طرح حاجت کی نماز پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھے، اور باقی 3 رکعتوں میں آخری 3 کل پڑھے۔ اس طریقے سے 4 رکعتیں پڑھ کے اللہ کریم سے جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد نماز ہے تحیۃ المسجد ہے، یعنی جس مسجد میں بھی داخل ہوں اس کی نماز پڑھی جائے، مطلب 2 نفل پڑھے جائیں مسجد کی تحیت کے لیے۔ تحیۃ الوضو کے نفل ہیں، 2 نفل ہیں وہ، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھے گا، اللہ کریم اس بندے پر جنت واجب فرما دے گا، جنت میں اس کا داخلہ ضروری ہو جائے گا، جو وضو کر کے ظاہر و باطن اپنا پاک صاف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرے گا۔ تو یہ تحیۃ الوضو ہیں۔ اس کے بعد آخر میں ایک بڑی مشہور نماز ہے جس کو نماز تسبیح کہا جاتا ہے، صلاۃ التسبیح۔ اس کا بھی مختصراً تعارف کروا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سے فرمایا کہ ہو سکے تو روزانہ پڑھو، نہیں تو جمعے کے جمعے پڑھو، نہیں تو مہینے میں 1 بار پڑھو، نہیں تو سال میں 1 بار پڑھو، نہ پڑھ سکو تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھو۔ یہ ایسی نماز ہے صلاۃ التسبیح جس کے ثواب کا کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، بہت بڑی نماز ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، نیت کر کے نوافل کی، صلاۃ التسبیح کی، باقی آپ کو پتہ ہے نیتیں کیسے کرنی ہیں،
پچھلے سبق اگر نہ علم میں ہوں تو وہ پچھلا سبق نیت کا بیان آپ سن سکتے ہیں۔ سبحانک اللہ پڑھ کے 15 بار، یعنی قرات شروع کرنے سے پہلے 15 بار پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع جانے سے پہلے یہی کلمہ 10 بار، رکوع میں تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنے کے بعد 10 بار یہی کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے اٹھ کر ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 بار، پھر سجدے میں جا کر 10 بار، 2 سجدوں کے درمیان 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار۔ یہ جب بھی پڑھنا ہے تسبیحات کے بعد پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح تیسری رکعت میں، دوسری میں، چوتھی میں یہ ذہن میں رہے کہ رکعت جب شروع ہو اس وقت 15 بار اور باقی 10 بار، ایک رکعت میں ٹوٹل 75 بار بنے گی اور 4 رکعتوں میں یہ 300 بار بنے گی یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کی بہت فضیلت ہے، پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد سورج گرہن کے وقت بھی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ بھی سنت ہے۔ چاند گرہن کے وقت بھی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ بھی سنت ہے۔ تو یہ تھا نمازوں کا بیان، فرائض کے بعد، واجبات کے بعد جو نفل نمازیں ہیں، جو سنت نمازیں ہیں، یہ ان کا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، مختصراً رکھا ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ایک ایک پہ تفصیلی کلام کریں ہم تو بہت لمبا کلام ہو سکتا ہے، مسائل ہیں، بہت باریک چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جو ضروری باتیں تھیں وہ آپ تک پہنچا دی جائیں، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔